ایک خط لکھا تمہاری پیشانی کے نام۔ تمہاری پیشانی ماتھا یوں تو ہر نگاہ کے لیے اس نگاہ کا زاویہ لیے ہے۔ میں تمہاری پیشانی کے حسن پر فریفتہ ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا نگاہ ٹھہرتی نہیں اور نگاہیں پیشانی سے سر تلک ایسے رقص کرتی ہیں جیسے یہ جگہ عرش اعظم ہو، جیسے یہ جگہ مقدس نشان ہو۔ میں نے خیال میں اس حسن بے حجاب کو چوما بارہا، سب کی ساری گرہیں ٹوٹ گئی ہیں، طرب کے تمام کنڈے چپ گئے ہیں۔ ایک عالم وارفتگی کا دھیان پورا جہاں لیے مجھ میں سمٹ آیا ہے۔ میں وہ انسان ہوں جو آج حیران ہوں کہ یہ میں ہوں۔ ایک عرش اعظم سے ابھرتی نور در نور کی آبشاریں، اس سر کو مبارک کہوں اور چوموں بے تحاشا، اس پیشانی کو در علی کہوں اور جھک کے حسن ملاحت سے تقرب کی شاہی دوں۔ کیا کروں، کہاں جاؤں؟ یہ مکان و زمان میرے نہیں، میرا تو کچھ نہیں رہا۔ اس حلقے مبارک کا کیا کہنا جس کے سینے میں نور حق موزن، شاہ رقص سے متصل، دماغ تک جانے کا ذاکر۔ اس شخص کو پیار سلام کیسے دوں جس کا پورا شہر امن اور پورا گھر سلام ہے؟ کیا پیروں کی چوم چام سے کام ہو جائے گا؟ کیا ہاتھوں کے نقش خود میں پرو لینے سے کام بن جانا ہے؟ تمہارا سر سے پا ذرہ ذرہ مبارک ہے۔ میں اس مبارک نقش کو اپنی جیب میں رکھنا چاہتی ہوں اور خدا سے کہنا چاہتی ہوں کہ اب مجھے دے دے، یہ سارا میرا ہے۔ یہ تو محض پاگل پن کی روداد ہے اور ممکن ہے ایسا کہاں؟ باخدا بال بال کھال کا نور سے چمکتا ہے۔ میں اس ہر ذرے کی گرفت میں آ جاتی ہوں کہ یہ کیا ہو گیا، ذرہ ذرہ مخاطب ہو گیا اور میں خود ذرے ذرے میں بکھر سے جاتی ہوں۔ یہ جسم تو نہیں جس سے محبت ہے، مگر جسم کہاں پس انداز ہوتا ہے۔ اس جنون خیزی کو کیسے دبایا جائے، کیسے سنبھالا جائے کہ لگ گیا روگ، جی چاہتا ہے مر جاؤں۔ مر جاؤں تو کیسے؟ موت تو مجھے تھام لے کہ اب مجھے اس کے علاوہ کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ دل پہ زخم کھاتے ہیں، جان سے گزرتے